जस्टिस यहया अफरीदी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस यहया अफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाएंगे। ऐवान सदर के मुताबिक जस्टिस यहया अफरीदी की तैनाती 3 साल के लिए की गई है। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस यहया अफरीदी के नाम की मंजूरी दी थी। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने तैनाती की। सीनियरिटी के लिहाज से जस्टिस यहया अफरीदी तीसरे नंबर पर हैं। सीनियरिटी में जस्टिस मंसूर अली शाह पहले और जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे नंबर पर थे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के मुताबिक कमेटी इजलास में एक रुकन ने जस्टिस यहया अफरीदी के नाम की मुखालफत की। पार्लिमानी कमेटी में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और MQM के अरकान की शिरकत। PTI के अरकान मनाने और राब्तों के बावजूद इजलास में नहीं आए। जस्टिस याहिया अफरीदी 23 जनवरी 1965 को डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम एचिसन कॉलेज से ली। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से MA मौशियात और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री हासिल की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने 1990 में हाई कोर्ट वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की। 2004 में सुप्रीम कोर्ट में वकालत का आगाज किया। सन 2012 में पेशावर हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज तैनात हुए और 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। हाई कोर्ट में 6 बरस गुजारने के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। जस्टिस याहिया ने मुतअद्दिद ऐसे फैसले दिए जिनको वकला कम्युनिटी में बड़ी इज्जत से देखा जाता है। वो आइन और कानून के मुताबिक ही फैसले देते रहे। 59 साल के जस्टिस याहिया को इंतजामी उमूर का भी वसी तजुर्बा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत ने जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री आइन के मुताबिक करार दे दी। कहा उनकी तकर्री को मुस्बत तरीके से देखना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का भी जस्टिस याहिया अफरीदी की नामजदगी का खैर मकदम। मुश्तरका बयान में कहा गया कि उनकी तकर्री से अदलिया और पूरी कौम को बहुत फ़ायदा होगा। माहिर कानून हाफिज एहसान कहते हैं पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक पार्लिमानी कमेटी ने एक चीफ जस्टिस को नामजद किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा बोले अब एक आइन बना है, उस आइन के मुताबिक दुरुस्त फैसला हुआ है। बैरिस्टर गौहर की ज़ेरे सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। शुरा का आइनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अदालत में चैलेंज करने पर गौर किया गया। राय के मुताबिक चीफ जस्टिस का तकर्रुर करने वाली पार्लिमानी कमेटी को भी चैलेंज किया जाएगा। उधर PTI ने अपने मशकूक अराकीन को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। जैन कुरैशी, असलम घुमन, रियाज फतेहाना और मिक़दाद अली को शोकॉज इरसाल। 4 मुनहरफ अराकीन असम्बली से 7 रोज़ में वजाहत तलब। तमाम अराकीन को इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होकर सफाई देने का मौका भी दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में केसेस आइनी बेंचेस को भेजने का आगाज। बरतरफ मुलाजमीन बहाली की दरखास्तें आइनी बेंचेस को भेज दी गईं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए इस केस में आइनी सवाल है। 26वीं आइनी तरमीम में कहा गया है कि आइनी केसेस आइनी बेंचेस सुनेंगे। जस्टिस आयशा मलिक ने भी कहा यह केस अहम आइनी बेंच ही सुनेगा। 26वीं आइनी तरमीम के हाई कोर्ट प्रोसीडिंग्स पर असरात। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मेयर कराची के इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत मुलतवी कर दी। वकील ने दलाइल में कहा सूबाई असम्बली की करारदाद की मंजूरी के बगैर हाई कोर्ट्स में आइनी बेंच नहीं बन सकता। चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी रिमार्क्स दिए जाने की सूरत हाल बने, बेहतर है समाअत 2-4 दिन के लिए मुलतवी कर दी जाए। बानी PTI की तिबी मुआयने की दरख्वास्त पर जेल हुकाम का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी करने का इंदिया दे दिया। अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जेल सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी। नुमाइंदा मुकर्रर करने और कल पेश होने की हिदायत। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत का 10-10 लाख रुपए के 2 जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। FIA ने जमानत की मुखालफत की थी।
BNP منگل کے منحرف رکن قاسم رونجو سینٹ کی رکنیت سے مستعفی، سیکریٹری سینٹ کو اپنا استعفیٰ جمع کروا دیا۔ قاسم رونجو کی نیوز کانفرنس کے بعد ویڈیو پیغام بھی آ گیا۔ بولے اختر مینگل نے زبردستی نیوز کانفرنس کروائی، جبری کہلوایا گیا کہ مجھے اٹھایا گیا تھا، وہ 15 دن سے گھر پر ہی تھے۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں 2 ججز کا اقلیتی تفصیلی فیصلہ جاری۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال خان بندوخیل نے اقلیتی تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اقلیتی فیصلے کے ساتھ اختلافی نوٹ میں لکھا، اکثریتی فیصلے میں 8 ججز پر مشتمل الگ عدالت قائم کر دی گئی۔ اکثریتی ججز نے فیصلے میں وہ سب کچھ لکھا جو آئین میں موجود ہی نہیں۔ وضاحت کے لیے رجوع کی اجازت کا مطلب ہے مقدمہ نمٹایا ہی نہیں گیا۔ فیصلے پر اسی صورت عمل ممکن ہے جب مقدمہ حتمی طور پر ختم ہو چکا ہو۔ جو فیصلہ حتمی نہیں، اس پر عمل درآمد نہ ہونے پر توہین عدالت کی کارروائی بھی نہیں ہو سکتی۔ وضاحتی نوٹ جاری ہوا تو اکثریتی ججز میں سے بیشتر اسلام آباد میں موجود ہی نہیں تھے۔ دوسری وضاحت کے لیے بھی ججز کا اجلاس کہاں ہوا یہ بھی ایک معمہ ہے۔ ملک کا نظام عوام کے منتخب نمائندے چلاتے ہیں، آئین کو اپنے الفاظ میں ڈھالنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ ساتھی ججز اپنی غلطیوں کو درست کریں گے۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں 5ویں ٹیکسپو نمائش کا آغاز۔ افتتاحی تقریب میں وفاقی وزراء، وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر KP کی شرکت۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے وسیع مواقع ہیں، عالمی سرمایہ کار فائدہ اٹھائیں۔ وزیر تجارت جام کمال بولے شعبہ ٹیکسٹائل ملکی معیشت کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے، نمائش سے برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا پاکستان معاشی ترقی کے سفر پر گامزن ہے۔ یہ ایونٹ پاکستان کی بہترین کاروباری اور تخلیقی صلاحیتوں، مہارتوں اور قابلیت کی نمائش کرتا ہے۔ کاروبار دوست ماحول دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ 3 روزہ نمائش میں 62 ممالک سے 500 مندوبین اور 250 نمائش کنندگان شریک ہوئے۔ پاکستانی فیبرکس، لیدر مصنوعات اور ٹیکسٹائل سب کی توجہ کا مرکز۔ منتظمین کو $80 کروڑ سے زائد کا بزنس ملنے کی توقع۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں ملاقاتیں۔ سعودی وزیر خزانہ کے ساتھ بیٹھک میں پاکستان کے معاشی استحکام اور جاری اصلاحات پر بریفنگ دی۔ 2 طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر خزانہ کی امریکی وزارت خزانہ کے عہدیدار برینٹ نائمن سے بھی ملاقات۔ IMF سے فنڈنگ میں حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ محمد اورنگزیب کی G24 وزراء اور گورنرز کے اجلاس میں بھی شرکت۔ کہا ترقی پذیر ممالک پر قرضوں کے بوجھ جیسے کلیدی مسائل کو حل کیا جائے۔ بلومبرگ کو انٹرویو میں وزیر خزانہ نے اعتراف کیا کہ ملک میں بجلی کے بل مکانات کے کرایوں سے بھی بڑھ گئے۔ بجلی کی قیمتیں نیچے لانے کے لیے معاشی اصلاحات پر عمل پیرا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں اور آبادی کے مسائل پر قابو پانے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنا ہوگی۔ اہم خبر دیں گے آپ کو۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بشریٰ بی بی کی درخواست ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ توشہ خانہ 2 کا کیس ہے، بشریٰ بی بی کی ضمانت کی درخواست دائر کی گئی تھی اور ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشریٰ بی بی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اہم پیش رفت اسلام آباد میں توشہ خانہ کیس 2 میں بشریٰ بی بی کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے اور انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ بشریٰ بی بی جو کہ توشہ خانہ کیس میں زیر حراست تھیں، انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، آپ کو بتائیں اس حوالے سے کہ توشہ خانہ کیس 2 میں بشریٰ بی بی کی درخواست ضمانت منظور کر لی گئی ہے اور انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اس دوران جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے اہم ریمارکس بھی سامنے آئے ہیں اور ان کی جانب سے بشریٰ بی بی کو فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں، بشریٰ بی بی کو فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی بریت کی درخواست دائر کی گئی تھی اور اس پر آج فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے ان کے رہائی کے احکامات جاری کیے گئے۔ توشہ خانہ کیس 2 ہے جس میں بانی PTI اور بشریٰ بی بی دونوں پر الزامات تھے اور آج بشریٰ بی بی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ توشہ خانہ کیس 2 ہے جس میں عدالت کی جانب سے 10-10 لاکھ روپے کے مچلقے جمع کرانے کا حکم دے دیا گیا ہے اور ان کی فوری رہائی کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے اس سماعت کا انہوں نے سماعت کی ہے اور اس دوران ان کی جانب سے اہم جو ریمارکس بھی سامنے آئے ہیں اور ان کی جانب سے انہیں فوری رہا کرنے
کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی پر توشہ خانہ 2 کیس کی ضمانت کے حوالے سے ریمارکس بھی سامنے آئے اور انہیں رہا کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ توشہ خانہ کیس 2 تھا اور اب انہیں رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ آگاہ کریں آپ کو توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی درخواست ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ فہیم، بشرا بی بی کی درخواست ضمانت منظور کر لی گئی؟ جی بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پاکستان تحریک انصاف کی اہلیہ بشرا بی بی کی جو درخواست ضمانت ہے وہ منظور کر لی ہے اور بشرا بی بی کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ احکامات دیے ہیں اور یہ حکم دیا ہے کہ 10-10 لاکھ روپے کے 2 ضمانتی مچلقے جمع کرائے جائیں۔ آج کیس کی سماعت ہوئی تو اس کیس میں جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی نے تحائف جمع نہیں کرائے تو بانی پی ٹی آئی کو ملزم کیوں بنایا گیا، جبکہ جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر تھے عمر مجید ان کی جانب سے کہا گیا کیونکہ پبلک آفس ہولڈر بانی پی ٹی آئی تھے تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا یہ تو قاضی فیضی صاحب کی طرح کیس ہے۔ اس کیس میں بھی شوہر کو بیوی کے کیے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ یہ کیس اس سے تھوڑا مختلف ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ توشہ خانہ کے تحفے کی قیمت کا درست تخمینہ آکشن کے ذریعے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کسی شاپ سے گھڑی لے کر نکلیں اور پھر بعد میں آپ اس کی قیمت لگوائیں تو کیا قیمت لگے گی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ برطانوی وزیر اعظم بھی تحائف اپنے ساتھ گھر لے گیا ہے، سب نے اسے کہا تو کہتا ہے کہ رولز کے مطابق لیا ہے۔ اسے کہا گیا کہ رولز اپنی جگہ لیکن تمہارا ایک قد کاٹ بھی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ اگر یہ بلغاری ٹیسٹ واپس کر دیں تو کیا ہوگا۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ نیب قانون میں تو پلی بارگین ہے لیکن اس قانون میں سے کوئی شک نہیں ہے۔ تاہم اس کے بعد جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں انہوں نے بشرا بی بی کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔